روہی وٹھڑی ٹوبھا تار وے آ مل تو سینگا یار وے۔ پروگرام روہی وٹھڑی کے ساتھ آپ کا میزبان ایاز صابر بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر اور سلام عرض کرتا ہے۔ آج کے اشعار جو انتخاب کیا گیا ہے خواجہ غلام فرید کی شاعری سے، کچھ دوستوں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ اس کو سرائکی میں ضرور پڑھیں، لیکن ساتھ میں اس کا اردو ترجمہ بھی کریں۔ تو دوستوں کی جو میرے لیے گائیڈ لائن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج سے پہلے خواجہ صاحب کی شاعری کے سرائکی زبان میں جو اشعار ہے وہ پڑھوں گا اور ان کی پھر ترجمہ بھی ساتھ میں کیا جائے گا۔ آج کی کافی نمبر 4 ہے کہ تھئی تاب خلقت سب ہئی گم تھی من مطلب تاوی کیا تھی پیا، تیرا رشد ارشاد بھی توڑے ون پہنچا عجم عرب تاوی کیا تھی پیا۔ ان اشعار میں خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ مخلوق خدا آپ کے تابع ہو گئی، اصل میں تو آپ نے اپنے آپ میں گم ہونا تھا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ جبکہ خواجہ صاحب کا جو تحریر ہے، شاعری ہے، ارشاد ہے، واعظ ہے، وہ تو عجم و عرب ہر جگہ پہ پھیل گیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اگلے اشعار میں ہے پڑھ پڑھ بید پران صحائف پیا سکھیوں علم ادب تاوی کیا تھی پیا، سارے جگ تے حکم چلاویں پا شاہی دا منصب تاوی کیا تھی پیا، دنیا دے وچ عزت پایو گیوں اقبا نال طرب تاوی کیا تھی پیا۔ آپ لکھتے ہیں کہ آپ کی تحریر واعظ سب مشہور ہو گیا، تمام صحائف پڑھ لیے، بیت پڑھ لیے، علم و ادب سیکھ لیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ساری دنیا پہ انسان حکم چلاتا ہے اور بادشاہی کا منصب حاصل کرتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ سنی پاک تے حنفی مذہب رکھیو صوفی دا مشرب تاوی کیا تھی پیا، وچ اثار افعال صفاتیں جے یار گھدو ہی لب تاوی کیا تھی پیا۔ دنیا میں اللہ نے رتبہ دے دیا، عزت دے دی، اعلیٰ لوگوں سے نسبت ہو گئی، اور مسلک کی جہاں تک بات ہے کہ اپنے آپ کو سنی حنفی پاک کہلانے لگے اور زندگی کی جو طرز تھی وہ صوفیانہ رکھ لی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ غوثی قطبی رتبہ پایو تھیوں شیخ شیوخ لقب تاوی کیا تھی پیا، شیر فرید تیرا ونج ہلیا، شیر فرید تیرا ونج ہلیا، ہند ماڑ دکھن پورب تاوی کیا تھی پیا۔ آخری اشعار میں خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ رتبہ غوث کا مل گیا، قطب کا پا لیا، شیوخ لقب رکھا لیے، اور تمام اشعار ساری دنیا میں پھیل گئے، ہندوستان میں بھی، شمال میں بھی، جنوب میں بھی، مغرب تک پہنچا دیے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اصل فرق انسان کی زندگی کا اس کی کامیابی ہے جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ سرور سینہ تاجدار مدینہ رحمت للعالمین کی رضا اور خوشنودی کا باعث بنے، وہ انسان کی اصل کامیابی ہے۔ تو آج کے اشعار اصل میں انسان کی زندگی کا جو ایک نچوڑ ہے جس میں وہ اپنی کوشش کرتا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اصل مقصد حیات، اصل کامیابی انسان کی ہے اللہ کی رضا اور اس کے پیارے حبیب کی سنت کی اتباع۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اللہ کی رضا اور آپ سرکار مدینہ کی جو خوشنودی ہے حاصل
زندگی میں حاصل کرنے کا موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں نصیب کرے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ ہماری جو محنت ہے اس کو آپ نے پسند بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے، تو بہت مہربانی۔ پاکستان پائندہ باد۔